السلام علیکم دوستوں، یہ خطہ جو آج اسرائیل کہلاتا ہے سلطان ایوبی کے دور میں ارض مقدس تھا، جسے صلیبیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے ایک ایک سپاہی نے وہاں خون کا نذرانہ دیا۔ ہتین کی جنگ کے بعد اور یروشلم کے فتح کے وقت سلطان ایوبی نے کچھ بستیوں کو برباد کرا دیا تھا۔ کچھ وقت ایسا لگتا تھا کہ اس کے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا، لیکن اس نے رحم دلی کے ایسے مظاہرے کیے کہ صلیبی مورخوں نے کرسچن اوتھرز نے بھی اسے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے کروسیڈرز کی ایک ملکہ بھی آئی اور ایک غریب عیسائی عورت بھی۔ صلیبی ملکہ کا نام سبیلا تھا۔ جنگ ہتین کے وقت وہ تبریا کے قلعے کی ملکہ تھی۔ اسی جنگ میں سلطان ایوبی نے بیت المقدس کے حکمران گیڈی لوزگنن کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد جب سلطان اقرا کے مقام پر خیمہ زن تھے، انہیں اطلاع ملی کہ سبیلا ان سے ملنے آ رہی ہے۔ سلطان نے اسے نہ روکا بلکہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ صلاح الدین ملکہ سبیلا، جو شکست کھا چکنے کے بعد بھی ملکہ ہی کہلانا پسند کرتی تھی، بولی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ عیسائی گھروں سے بے گھر ہو گئے؟ ان پر یہ ظلم آپ کے حکم سے ہوا ہے، اور جن بے گناہ مسلمانوں کا آپ نے قتل عام کرایا اور کرایا جا رہا ہے، وہ کس کے حکم سے کرایا جا رہا ہے؟ سلطان ایوبی نے اس کا جواب سنے بغیر کہا، اگر میں خون کا بدلہ خون سے لوں تو ایک بھی عیسائی زندہ نہ رہے۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ یہ شکایت مجھ تک پہنچانے؟ نہیں، ملکہ سبیلا نے جواب دیا، میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ گیڈی لوزگنن آپ کے پاس جنگی قیدی ہے، میں اسے رہا کرانے آئی ہوں۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اسے کیوں رہا کرانا چاہتی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ کس شرط پر اسے رہا کروں۔ اگر آپ کا بیٹا یا بھائی قید ہو جائے تو کیا آپ اسے رہا کرانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ملکہ سبیلا نے پوچھا، میرے وہ کماندار، عہدیدار اور سپاہی جو آپ کے جنگی قیدی ہیں، وہ سب میرے بیٹے اور میرے بھائی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر میں خود قید ہو گیا تو میں بھی آپ سے رہائی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی بھائی میری رہائی کے لیے آپ کے پاس نہیں جائے گا۔ صلاح الدین ملکہ سبیلا نے کہا، آپ خود بادشاہ ہیں، کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ ایک بادشاہ کا قید میں پڑے رہنا اس کی کتنی توہین ہے؟ وہ یروشلم اور آس پاس کے دور دور کے علاقے کا حکمران تھا۔ یروشلم نہیں، بیت المقدس، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ گی اس خطے کا غاصب تھا، کسی غاصب کو ہم بادشاہ نہیں کہا کرتے۔ اگر آپ یہ کہتی کہ وہ اسلام کا خاتمہ کر کے یہاں صلیب کی حکمرانی قائم کرنے آیا تھا تو میں آپ کی بھی اور اس کی بھی قدر کرتا۔ میں ہر اس انسان کی قدر دل و جان سے کرتا ہوں جو اپنے مذہب اور عقیدے کا قدردان ہوتا ہے، اس کا مذہب چاہے بے بنیاد اور جھوٹے عقیدوں کا ہی مجموعہ کیوں نہ ہو۔ میں نہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہوں، نہ کسی کی بادشاہی کو تسلیم کرتا ہوں۔ بادشاہی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے محافظ ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں۔ ہم بھی خدا کی حکمرانی کے لیے کوشاں ہیں، ملکہ سبیلا نے کہا۔ اگر آپ اس خدا کی قائل ہوتی جس کا میں قائل ہوں تو آپ ایک بادشاہ کی رہائی کے بجائے یہ درخواست لے کر آتی کہ اس بادشاہ کے سپاہیوں کو رہا کر دو، سلطان نے کہا۔ آپ کو اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے کہ خطہ ہمارا ہے، آپ کا نہیں۔ یہاں صلیبی امن پسند باشندوں کی طرح رہ سکتے ہیں، بادشاہ بن کر نہیں۔ اپنے صلیبی دوستوں کو بتا دیں کہ انسانوں کی قتل و غارت سے باز آ جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ کا ہر قربہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنی معصوم بیٹیوں کو گناہ کی تربیت دی اور ان کی عصمتیں داؤ پر لگائیں۔ آپ نے ہمارے مذہبی پیشواؤں کے بحروپ میں اپنے تخریب کار بھیج کر میری قوم کے عقیدوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے زر و جواہرات، شراب اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے میری قوم میں غداری کا بیج بویا اور خانہ جنگی کرائی۔ آپ نے حشیشین سے مجھے قتل کرانے کی بار بار کوشش کی۔ آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہاں ملکہ صلیب، میں اعتراف کرتا ہوں کہ اس میں آپ کامیاب ہوئیں کہ اسلامی سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا۔ میرے عزیز سلطان، ملکہ سبیلا نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی لمبی اور پیچیدہ بحث کے لیے نہیں آئی۔ میں ایک درخواست لے کر آئی ہوں کہ گیڈی لوزگنن کو رہا کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی۔
بلکہ آپ اس خطے سے بھی جا رہی ہیں۔ پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی۔ آپ جب کبھی ادھر کا رخ کریں گی تو بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کا پانی آپ کے جہازوں کے لیے ابلتا ہوا سمندر بن جائے گا۔ میں آپ کو کسی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پیغام اپنے صلیب کے تمام پجاریوں تک پہنچا دیں۔ کہاں ہے آپ کی صلیب الصلبوت جس پر آپ سب نے حلف اٹھائے تھے؟ صلیب الصلبوت کو انگلش میں ٹرو کراس کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، مطلب صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر صلیبیوں نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ کہاں ہے آپ کی صلیب الصلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تہہ تیغ کریں گے، مسجد اقصیٰ اور خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے؟ وہ صلیب میرے قبضے میں ہے، آپ کے عزائم میرے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ جسے یروشلم کہتے ہیں وہ پھر بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا۔ آپ کی فوج بہتر اور زیادہ ہے، ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ہماری فوج کی قیادت ناقص ہے۔ حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ، سلطان ایوبی نے کہا۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، خود فریب و شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میری فوج کبھی بھی صلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی۔ میری فوج کو کبھی زرہ مطلب کوچ نصیب نہیں ہوئی۔ میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں کبھی نہیں ملی جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں۔ میری فوج کا اسلحہ آپ سے بہتر نہیں۔ البتہ راز کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، میری فوج کے پاس صرف ایک قوت ہے جس سے آپ کی فوج محروم ہے، اسے ہم ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ خدا کو عزیز ہوتی، مگر اس خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے۔ آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ملکہ سبیلہ، سلطان ایوبی نے اس کے لہجے میں طنز کی جھلک دیکھتے ہوئے کہا، میرے خدا نے قرآن کی معرفت مجھے بتایا ہے۔ ہم نے انہیں دماغ دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں۔ اور خدا ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جب سزا دینے پر آتے ہیں تو ان کے دلوں اور دماغوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام قبول نہ کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فتح اسے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب آپ نے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ خدا نے ہمیں سزا دی۔ ساری قوم گنہگار نہیں ہوا کرتی، قائدین گنہگار ہوتے ہیں مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گنہگار نہیں ہوتی، اس سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے بھی یہی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی، بدقسمتی ہے تو ہم سب کی، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور اب قومی وقار کا تقاضا ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو۔ اگر شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دوچار ہوگے، اور سلطنت اسلامیہ جو آج 2 دھڑوں میں بٹ گئی ہے کل کئی ٹکڑوں میں بٹے گی اور کفار ایک ایک ٹکڑے کو نگل لیں گے۔ محترمہ، ہماری خانہ جنگی کا ذمہ دار الملک الصالح تھا یا سیف الدین غازی؟ آپ تھے یا گمستگین؟ مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جڑے ہوئے ٹکڑے پھر کبھی الگ نہیں ہوتے۔ ملکہ سبیلہ، آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوج مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھی، مگر آج آپ میرے پاس ایک بادشاہ کی رہائی کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے جان کی بازی لگا کر ادا کیا اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر، جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھا، تنزیہ سے مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے حطین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔
میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرے خدا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کو کھول دو اور انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ غور سے سنو ملکہ، حطین کے میدان سے آپ کا خاوند لڑے بغیر بھاگ گیا۔ آپ نے لڑے بغیر تبریہ کا قلعہ میرے حوالے کر دیا۔ آپ سب نے جس صلیب الصلبوت پر لڑتے اور لڑتے ہوئے مرنے کی قسم کھائی تھی وہ اسی میدان جنگ میں آپ کے اسی پادری کے خون میں ڈوب گئی جسے آپ اس صلیب کا محافظ اعظم کہتے تھے۔ یہ صلیب اب میرے قبضے میں ہے اور آپ میرے پاس التجا لے کر آئی ہیں کہ گیڈی لزگنن کو رہا کر دوں۔ آپ مجھے یہ باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ملکہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ آپ خدا کے ان واضح اشاروں کو سمجھیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ آپ کی آنکھوں پر شہنشاہیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو شہنشاہیت پر بھروسہ ہے۔ آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کریں گے کہ آپ کو اس پر بھی ناز ہے کہ آپ عورت ہیں اور حسین عورت ہیں۔ میں یہ کہہ کر آپ کو خوش کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی حسین ہیں، مگر یہ کہہ کر آپ کو مایوس کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ نیم اڑیا جسم مجھے صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتا۔ ملکہ سبیلہ ایک عام عورت کی طرح ہنس پڑی اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پتھر ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، آپ کے لیے یقیناً پتھر ہوں، مگر میں ایسا موم ہوں جو ایمان کی حرارت سے پگھل جاتا ہے اور اسے رحم کا جذبہ بھی پگھلا دیتا ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش انسان کو نہ اپنے کام کا رہنے دیتی ہے اور نہ قوم کے کام کا، اسے خدا بھی دھتکار دیتا ہے۔ میں آپ کے دل میں رحم کا جذبہ ہی بیدار کرنے آئی ہوں، ملکہ سبیلہ نے کہا۔ گھی کو رہا کر دیں، میں نے سنا ہے کہ سچے مسلمان کے گھر اس کا دشمن چلا جائے تو اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبیلہ منت سماجت پر آ گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ وہ گھی کو اس شرط پر چھوڑ دیں گے کہ وہ تحریری عہد کرے کہ وہ میرے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا کہ تحریری عہد نامہ بھی دیا جائے گا، تحریر کر دیا جائے گا کہ گھی اس عہد سے پھر جائے اور پھر کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آخر یہی طے ہوا۔ ملکہ سبیلہ چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے اسی روز گیڈی لزگنن کو رہائی کا حکم نامہ قاصد کو دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ 3-4 دنوں بعد گیڈی لزگنن کو سلطان ایوبی کے پاس لایا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان مطلب ٹرانسلیٹر سے جس کی مدد سے وہ کروسیڈرز کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے اور ان کی باتیں سمجھتے تھے، اس سے کہا کہ اس عہد نامہ کا ترجمہ اس کی زبان میں سنا دو، اگر یہ چاہے تو اس کا ترجمہ اس کی زبان میں بھی لکھ دو اور اس پر اس کے دستخط کرا لو، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے کہہ دو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عہد نامے کی خلاف ورزی کرے گا اور میرے خلاف لڑے گا۔ اسے کہہ دو کہ میں نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اسے رہا نہیں کیا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جیسے گنہگار آدمی کو بھی بخش سکتا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کسی سے ذاتی انتقام نہیں ہے، اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں اسے محافظوں کی حفاظت میں پہنچا دو۔ گیڈی لزگنن جو بیت المقدس کا حکمران تھا اور جنگ حطین میں جنگی قیدی ہوا تھا، عہد نامے پر دستخط کر کے سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے ہاتھ آگے بڑھایا، گھی نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا اور کہا، ایوبی تم عظیم ہو، اور خیمے سے نکل گیا۔ جیسا سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ گھی عہد نامے سے پھر جائے گا، ویسا ہی کچھ وقت بعد ہوا۔ 3rd کروسیڈ ہوتی ہے اور گیڈی لزگنن دوسرے عیسائیوں کے ساتھ مل کر سلطان ایوبی سے لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ملکہ اور سلطان ایوبی کی یہ گفتگو پسند آئی تو ضرور اس کو آپ کے لیے کیا ہے روشن؟ السلام علیکم، خدا سب کچھ